وہ شیشے کے سلائڈنگ ڈور کے پاس پہنچا۔ اس کا سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ سامنے کا منظر اتنا حسین، دلکش اور سحر انگیز تھا کہ ریان کی گہری سی آنکھوں میں ایک دم خمار اور دیوانگی اتر آئی۔ روح بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کے جسم سے نیلے کپڑے بالکل چپکے ہوئے تھے، جس سے اس کے نازک اور تراشیدہ وجود کی بناوٹ بالکل واضح ہو رہی تھی۔ بھیگے ہوئے سیاہ بال اس کی گردن اور پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہوئی دیوانہ وار مسکرا کر ناچ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی سرخ رنگت اور چہرے کا پانی سے چمکتا حسن ریان کے صبر کا بندھن توڑنے کے لیے کافی تھا۔ ریان کا خود پر ضبط رکھنا بالکل ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خواہش اور محبت کا طوفان امٹ آیا۔ اس نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اور بنا روح کو سنبھلنے کا موقع دیے تیزی سے قدم بڑھائے اور پیچھے سے جا کر روح کو ایک ہی جھٹکے میں اپنے سخت اور گرم وجود کے ساتھ چپکا لیا۔ روح جو ہوا میں گھوم رہی تھی اچانک لمس پر ڈرتے ہوئے چیخنے ہی والی تھی کہ ریان نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور روح کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنے گرم اور پیاسے لبوں سے اس کی بھیگی سانسوں کو قید کر گیا۔ روح کی آنکھیں حیرت اور گھبراہٹ سے پٹ سے کھل گئی۔ اس کا ذہن بالکل سن ہو گیا اور اسے لگا جیسے اس کے جسم سے ساری طاقت سلب ہو گئی ہے۔ ریان نے اسے زبردستی اپنے مضبوط حصار میں قید کر رکھا تھا اور اس کی سانسوں پر اپنا مکمل اور شدید قبضہ جما لیا تھا۔ بارش ان دونوں پر مسلسل برس رہی تھی، لیکن ریان کی آغوش اور اس کے لبوں کی حرارت نے روح کے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ روح ریان کو اپنے سامنے دیکھ کر بالکل بوکھلا گئی تھی اور جب اس کی سانسیں بالکل رکنے لگی اور دم گھٹنے لگا تو ریان نے انتہائی نرمی سے تھوڑا سا فاصلہ قائم کیا، لیکن اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور نہیں ہٹایا۔ روح کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی اور وہ کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ ریان کی سیاہ گہری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں صرف اور صرف دیوانگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ریان؟ روح نے اپنی لرزتی اور کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا اور اپنے دونوں ہاتھ ریان کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ ریان نے اس کی لرزتی ہوئی آواز اور بھیگے ہوئے معصوم چہرے کو غور سے دیکھا۔ محبت، میری جان، صرف محبت کر رہا ہوں۔ اس کے گال پر تیرتے ہوئے بارش کے قطرے کو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے انتہائی مدھم اور گمبھیر آواز میں بولا۔ ریان نے کہتے ہی ایک بار پھر بنا کوئی مہلت دیے اس کی تمام تر مزاحمت کو اپنے جنون میں فنا کر دیا تھا۔ روح کے پاس اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی سسکیاں ریان کی سانسوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ریان نے اس کے گرد اپنے بازو اور زیادہ کس لیے اور اسے بارش کے بیچوں بیچ اپنے سینے سے لگا کر مسلسل اپنی منمانی کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب روح اس کے لمس میں بالکل نڈھال ہو گئی تو اس نے ریان کے سینے پر سر ٹکایا۔ ریان، پلیز، مجھے وقت چاہیے، میں ابھی بھی تیار نہیں ہوں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ دیکھیے سمیع صاحب، کتنے ہی مہمان ہیں اس وقت ہال میں۔ اگر بارات واپس گئی تو آپ کی اور آپ کی بھانجی کی بہت بے عزتی ہوگی، اور 19 سال کی ہی عمر میں وہ خود پر بارات واپس جانے کا ٹیگ لگوا لے گی۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ مان لیں، اور ویسے بھی آپ تو صاحب حیثیت ہیں، لڑکی کو ایک گاڑی دلوا دیں گے تو کیا ہی نقصان ہو جائے گا آپ کا، الٹا وہ آپ کی بھانجی کے ہی کام آئے گی نا۔ سمیع صاحب کے قریب کھڑے ہوتے ارشد صاحب نے سنجیدگی سے مدھم آواز میں انہیں سمجھایا۔ ارشد صاحب، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ جو رشتہ میری بھانجی کے لیے لائے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں۔ میں کبھی بھی اپنی بھانجی کی شادی نہ کرتا یہاں، اور اگر لڑکے کو گاڑی چاہیے ہی تھی تو پہلے کیوں نہیں بولا وہ؟ عین نکاح کے وقت ان کو یہ سب یاد آیا۔ بالفرض میں گاڑی دے بھی دوں تو کل کو وہ کسی اور چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا اور میری معصوم سی روح کو پریشان نہیں کرے گا۔ میں کوئی گاڑی نہیں دینے والا، ایسے ہی نکاح کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جا سکتے ہیں، سمیع صاحب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ارشد صاحب انہیں غصے سے گھورتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ گئے، جہاں پردے کی ایک طرف دلہا
اور اس کے والدین تھے تو دوسری طرف روح گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ اس کے قریب ہی رافعہ بیگم بیٹھی پریشان سی سمیع صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روح کی طرف دیکھتی ان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ انہوں نے بیٹی سے بڑھ کر اس سے محبت کی تھی۔ کتنا ارمان تھا ان کا کہ وہ ان کے ریان کی دلہن بنے، پر جب 3 سال پہلے سمیع صاحب نے ریان سے اس بارے میں بات کی تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ ممانی جان کیا ہوا ہے؟ ماموں جان اتنے پریشان کیوں ہیں؟ روح نے رافعہ بیگم کی طرف جھکتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، تم پریشان مت ہو، میں دیکھتی ہوں۔ رافعہ بیگم اس کی آواز پر متوجہ ہوتی جلد ہی خود کو سنبھالتی، اس کے سر پر بوسہ دیتی اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، دلہے کی والدہ کی آواز ہال میں گونجی تھی جو سب کو ہی اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ بھائی صاحب، ہم نے ایسا بھی آپ سے کیا مانگ لیا ہے جو آپ دے نہیں سکتے؟ ارے ایک گاڑی ہی تو مانگی ہے، آپ اپنی بھانجی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ فرزانہ بیگم سمیع صاحب کو روح کی طرف بڑھتے دیکھ کر اونچی آواز میں بولی تو سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ روح رافعہ بیگم کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ حیران سی سمیع صاحب کو دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارے لڑکی، سمجھاؤ اپنے ماموں کو، اگر تمہاری بارات واپس لوٹ گئی تو ساری عمر کنواری رہ جاؤ گی۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتی روح سے مخاطب ہوئی۔ ماموں جان، روح نے سمیع صاحب کو پکارا، وہ پہلے ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ ماموں جان، یہ لوگ ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روح نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فرزانہ بیگم سمیت سب باراتیوں کے منہ کھل گئے تھے۔ او لڑکی، دماغ خراب ہے کیا؟ ہم بارات واپس لے گئے تو تمہاری اور تمہارے ماموں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ فرزانہ بیگم اس کے سر پر پہنچتی ہوئی بولی۔ اچھا؟ روح نے مڑتے ہوئے گھونگھٹ سے ہی انہیں دیکھا۔ وہ گردن اکڑا گئی۔ ٹھیک ہے، گاڑی مل جائے گی آپ کو۔ یہ ہوئی نا بات؟ اب صحیح بولا تم نے۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ فرزانہ بیگم نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، گاڑی مل جائے گی، لیکن مجھے حق مہر میں 10 تولہ سونا چاہیے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے دانت پیس کر بولی۔ فرزانہ بیگم سمیت وہاں کھڑے سب لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ روح بیٹا، سمیع صاحب نے اس کے پاس جاتے فوراً اسے اپنے حصار میں لیا۔ ماموں جان، لوگ کیا بولیں گے مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ مجھے قبول ہے، لیکن ان کی یہ مانگ آپ بالکل پوری نہیں کریں گے۔ سمیع صاحب کے سینے سے لگی وہ آہستہ آواز میں بولی، جس کو سنتے سمیع صاحب نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ لڑکی تو پاگل ہے سمیع صاحب، دماغ ٹھیک نہیں ہے آپ کی بھانجی کا۔ یہ 10 تولہ سونا مانگ رہی ہے حق مہر میں۔ ارے سمجھاؤ اس کو۔ فرزانہ بیگم غصے سے اکھڑتی ہوئی بولی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بچی ہے، اس نے ایسے ہی بول دیا ہے۔ رافعہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے ایسے نہیں بولا، اگر آپ گاڑی مانگ سکتی ہیں تو میں اپنا حق مہر نہیں بڑھا سکتی، وہ مدھم آواز میں بولی، جو ان تک تو نہیں پہنچی لیکن سمیع صاحب اور رافعہ بیگم نے ضرور سن لیا تھا۔ رافعہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ سمیع صاحب کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ہاں بالکل، اگر ہم بارات لے کر چلے گئے تو کون کرے گا اس سے شادی؟ وہ گردن اٹھائے مغرور سی بولی، میں کروں گا۔ وہ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ اس کی گود میں 1.5 سالہ آریان تھا جو اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ سب نے پلٹ کر اس طرف دیکھا تھا۔ اس کو 3 سال بعد اپنے سامنے دیکھتے سمیع صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، وہیں رافعہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ روح اس کی آواز سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ سٹل کھڑی تھی، اس کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ یہ کون ہے اور ایسے کیسے بول رہا ہے؟ فرزانہ بیگم اس کو رافعہ بیگم کے قریب آتے دیکھ کر حیرت سے بولی، ریان میرا بیٹا۔ رافعہ بیگم اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ مام، کیسی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ ریان ان کو اپنے حصار میں لیتے ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ سمیع صاحب غصے سے بولے، I'm sorry ڈیڈ۔ اس نے پلٹ کر سمیع صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئے۔ ڈیڈ پلیز معاف کر دے، مجھے آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز ڈیڈ۔
आर्यन को राफी बेगम के हवाले करते वो समी साहब के सामने आ गया। उसके चेहरे पर पशेमानी थी जो उन्होंने वाज़ेह देखी, और जो मेरे हुक्म को इनकार किया वो मेरी फूल सी बच्ची छोड़कर चले गए वो। समी साहब मसनूई गुस्से से बोले। रायान की नजरें दुल्हन बनी उस परी बेकर की तरफ उठी थी जो रुख मोड़े खड़ी थी। अब आया हो ना, जो आप कहेंगे आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ, उसने समी साहब की तरफ देखते संजीदगी से कहा। अरे लो भाई, अगर अपना बेटा घर में था तो बाहर शादी करने की क्या जरूरत थी? जरूर इस लड़की में ही कोई कमी होगी जो बाहर ब्याह रहे थे। हमें नहीं लेनी आपकी भांजी, हम जा रहे हैं, चलो यहाँ से। फरजाना बेगम तनफ्फुर से बोलती हुई बोली। दुल्हे और बाकी सब बारातियों को इशारा करती स्टेज से नीचे उतर गई। किसी ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका था। वो खूब हंगामा करती मुसलसल बोलती वहां से गई थी। मिस्टर एंड मिसेस दुरानी, ये बंदा है नाचीज आपसे आपकी भांजी का हाथ मांगता है। क्या आप लोगों को मैं आपके दामाद के रूप में कबूल हूँ? उन सब के जाने के बाद रायान ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे कबूल नहीं है। वो पलट कर बोली तो वहां सन्नाटा छा गया। उनकी तरफ से इतने मेहमान नहीं थे, बस समी साहब के 2 दोस्त और इनकी फैमिलीज थी और रूह की 2 दोस्तें। वो सब अब भी वहां खामोशी से खड़े थे। क्या कहा तुमने? रायान उसकी तरफ पलटा। वो घूंघट हटा चुकी थी। उसे देखते ही वो कुछ पल के लिए स्टिल हुआ, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल चुका था। उसने बिना कुछ भी बोले समी साहब की तरफ देखा। मेरी बेटी ने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि मैं जो भी फैसला लूंगा उसे मंजूर होगा, और मैं अपनी बेटी को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। समी उसको अपने हिसार में लेते हुए बोले तो वो नम निगाहों से उन्हें देखती सर झुका गई। पर 3 साल पहले का वो दिन आज भी नहीं भूली थी। मैं ईशा से मोहब्बत करता हूँ डैड, मैं रूस से शादी नहीं कर सकता, वो खड़ा होता हुआ चिल्लाया। 19 साला रूह दरवाजे के पार खड़ी उसकी बाहरी सर्द आवाज सुनती अंदर तक काम कर रह गई थी। उससे भी ज्यादा रायान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने उसे तकलीफ दी थी। रायान, तुम घर की बच्ची छोड़कर बाहर शादी करना चाहते हो, वो लड़की ठीक नहीं है, तुम पछताओगे। समी साहब ने उसे समझाना चाहा। राफी बेगम खामोशी से उन बाप बेटे को देख रही थी। वो रूह को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन अगर रायान ऐसा नहीं चाहता था तो फिर वो भी नहीं चाहती थी, क्योंकि किसी और की मोहब्बत को दिल में रख कर वो रूह को बिल्कुल भी खुश न कर पाता। इसलिए वो खामोशी से उन दोनों की बातें सुन रही थी। नहीं पछताता, ईशा मेरी मोहब्बत है और मैं उसको अपनी जिंदगी में लाकर रहूंगा, उसने जुनूनी अंदाज में कहा। ठीक है, तो तुम पर इस घर के दरवाजे तब तक बंद हैं जब तक तुम खुद उस लड़की की सच्चाई जानकर उसे छोड़ नहीं देते, वो सपाट अंदाज में बोले। समी साहब इतने यकीन से ये सब इसलिए कह रहे थे कि उन्होंने ईशा को बाहर 3 से 4 बार देखा था और हर बार वो एक अलग लड़के के साथ होती। ठीक है डैड, अगर आप मुझे खुद से अलग करना चाहते हैं तो यही सही, वो सर्द लहजे में बोलते कमरे से निकला और घर से निकलता चला गया। जब वो गया था तो 25 साल का था और आज वो 29 साल का होने के बाद एक बच्चे के साथ लौटा था। डैड आप सही थे, ईशा एक गलत लड़की थी, वो सिर्फ मेरे पैसे के पीछे थी। उसने मुझसे शादी की, 2 माह बाद ही तलाक मांगी थी ताकि वो मेरी जायदाद हासिल कर सके, लेकिन तब तक आपने अदालत का नोटिस भेज दिया कि आपने मुझे आग कर दिया है, जिसको देखकर वो मजीद भड़क गई थी। इसी दौरान पता चला कि वो माँ बनने वाली है, पर उसने अबॉर्शन करवाना चाहा। मैंने बमुश्किल उसे रोका कि अगर वो मेरा बच्चा मुझे दे देगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। तब जाकर वो रुकी और आर्यन के पैदा होते ही उसने तलाक की मांग की, जो मैंने उसे दे दी, और उसने कराची में शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। मैं शर्मिंदगी और पछतावे में घिरा हुआ था, इसलिए मुझे वापस यहाँ लौटने में वक्त लग गया। मुझे माफ़ कर दे मॉम डैड, उसने अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए कहा। रायान उसकी गोद में बैठा खिलौने से खेल रहा था। वो बिल्कुल एक खामोश बच्चा था। समी साहब ने लब बेंचते हुए उसे देखा। उस वक्त वो तीनों ही यहाँ पर थे।
روح کو اس کی دوستی کمرے میں لے جا چکی تھی کیونکہ اسے واش روم استعمال کرنا تھا۔ وہ پیپرز نقلی تھے، میں نے تمہیں عشاء کی اصلیت دکھانے کے لیے ہی بیچے تھے، اور میں نے ایک ول تیار کروائی تھی جس کے مطابق ساری جائیداد ڈائریکٹ تمہارے بچوں کے نام ہوگی۔ روح تو ماشاءاللہ سے خود بہت بڑے ایمپائر کی مالک ہے، اور اب اس کی پڑھائی ختم ہونے والی ہے، جس کے بعد وہ اپنے بابا کا بزنس خود سنبھالے گی، انہوں نے سنجیدگی سے بتایا۔ ریان نے اس بات میں سر ہلا دیا، جانتا تھا اگر آپ نے مجھے جائیداد سے آنکھ ہی کرنا ہوتا تو سب سے پہلے مجھے آفس سے نکال دے۔ کراچی والی برانچ آج تک میں ہی ہینڈل کرتا آیا ہوں۔ وہ پیپرز جو آپ نے بھیجے تھے وہ میری جگہ عشاء کو ملے تھے، اور اس نے جیسا ریئیکٹ کیا مجھے شک ہوا تھا، جس کو اس نے ثابت بھی کر دیا تھا، تو میں خاموش رہا۔ اور یہی بات روح کی تو اس کی پڑھائی سے یا بزنس سنبھالنے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے سب بتا دیا۔ تو سمیع صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دونوں گلے ملے۔ رافع بیگم نے مسکراتے ہوئے یہ خوبصورت منظر دیکھا۔ پھر روح کے آنے پر وہ لوگ نکاح کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہوا تھا، جس کے بعد روح ریان دورانی بن چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب مہمان جا چکے تھے اور وہ لوگ بھی گھر کے لیے نکلے تھے۔ رافع بیگم نے انتہائی محبت اور شفقت سے روح کا ہاتھ تھاما اور اسے ریان کے وسیع و عریض کمرے کی طرف لے کر بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر انہوں نے روح کو اندر داخل کیا اور خود بھی ساتھ ہی اندر آ گئی۔ کمرے کو گلاب کے تازہ پھولوں اور ہلکی سنہری روشنیوں سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ روح کا دل سینے میں بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ رافع بیگم نے اسے نرمی سے بیڈ کے پاس لاتے ہوئے بٹھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے روح کے چہرے پر جھکے گھونگھٹ کو تھوڑا سا پیچھے سرکایا تو اس کا حسین مگر پریشان چہرہ سامنے آیا۔ رافع بیگم نے اس کے سر پر پیار سے بوسہ دیا۔ روح بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں گزرے 3 سالوں کے بہت زخم ہیں اور تم اس وقت کس قدر الجھن کا شکار ہو، لیکن میرا ریان برے دل کا مالک نہیں ہے۔ اس سے ماضی میں ایک بہت بڑی غلطی ضرور ہوئی تھی، جس کی سزا اس نے 3 سال تک تنہائی اور پچھتاوے کی صورت میں کاٹی ہے، لیکن اب وہ مکمل طور پر بدل چکا ہے اور اس کے دل میں تمہارے لیے صرف احترام اور سچا جذبہ ہے۔ تم بس تھوڑا سا وقت دو اسے، اور خود کو بھی اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کا موقع دو۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نہایت مدھم اور نرم لہجے میں بولی۔ روح نے خاموشی سے ان کی بات سنی، مگر اس کے لب سیے ہوئے تھے، وہ اس کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ رافع بیگم نے اس کی خاموشی میں چھپی تذبذب کو محسوس کیا۔ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ تم پر کبھی کوئی زبردستی نہیں کرے گا، تم بس ہمت رکھو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی تو روح نے اس بات میں سر ہلایا۔ رافع بیگم اس کی پشت پر تھپکی دے کر اٹھی اور کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی تھی۔ رافع بیگم کے جاتے ہی کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ روح نے ایک طویل اور ٹھنڈی سانس بھری اور بیڈ سے اٹھی۔ وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھی اور اس کے ذہن میں ایک دم پختہ ارادہ بن چکا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ریان کو معاف نہیں کرے گی۔ جو دکھ اور تلخی اس نے 3 سال پہلے برداشت کی تھی، وہ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ وہ قدم بڑھاتی ہوئی آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کا عکس آئینے میں واضح ہو رہا تھا، جہاں خوف، غصہ اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے بھاری زیورات اتارنا شروع کر دیے تھے، ہاتھوں سے چوڑیاں اور گلے کا بھاری ہار اتارتے ہوئے اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ ابھی وہ کانوں سے جھمکے الگ ہی کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ریان اندر داخل ہوا۔ ریان نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ دروازہ بند کرنے کی آواز پر روح کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ آئینے میں ہی اس کے ہیفلے کو اپنے قریب آتے دیکھتی رہی۔ ریان دھیرے دھیرے چلتا ہوا بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کے عکس ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ریان نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ روح، میں جانتا ہوں
تم اس وقت مجھ سے کتنی شدید نفرت کر رہی ہو اور تمہارا غصہ بالکل بجا ہے، لیکن کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ روح نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنے ہاتھ چلاتے ہوئے بالکل خاموشی سے دوسرے کان کا جھمکا بھی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ اس کی اس خاموشی اور سرد رویے نے ریان کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور بنا کوئی وقت ضائع کیے اس نے اپنے مضبوط ہاتھ روح کی نازک کمر کے گرد پھیلا دیے اور اسے پیچھے سے اپنے سخت اور گرم حصار میں لے لیا۔ روح کی سانسیں ایک دم سے اٹک گئیں اور اس کا جسم ریان کے اس اچانک اور شدید لمس پر بالکل ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کی گردن کی موڑ پر جھکا دیا تھا۔ ریان گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا۔ اس کی روح کانپ چکی تھی۔ ریان کے اس قدر قریب آنے اور اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے روح کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس کی سانسیں تیز چلنے لگی تھی اور دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا جیسے باہر سنائی دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ ریان کے ہاتھوں پر رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی ہلکی سی کوشش کی، مگر ریان کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ ریان اس کی خوشبو اور اس کی قربت میں جیسے بالکل کھو سا گیا تھا اور وہ آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ روح کے جسم ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتی کانپتی آواز میں بولی۔ ریان نے اس کے بولنے پر چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ میری طرف دیکھو روح، وہ گمبھیر آواز میں بولا، لیکن روح نے سر نہیں اٹھایا۔ ریان مسکراہٹ دباتے واپس اس کی گردن پر جھکا، وہاں اپنا لمس چھوڑتے پیچھے ہوا۔ روح میری طرف دیکھو، وہ ایک بار پھر سنجیدگی سے بولا، لیکن روح نے سر نہیں اٹھایا۔ تو ریان واپس جھکا۔ ریان، میں اب بھی اس رشتے کو بالکل قبول نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے وقت چاہیے، پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ روح کے یہ الفاظ سنتے ریان کا جھکتا ہوا وجود ایک پل کے لیے رکا، مگر اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں آئی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا اور معنی خیز تاثر ابھرا۔ اس نے روح کے گرد سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ موقع پاتی تیزی سے مڑی، لیکن روح کے مڑتے ہی ریان نے اس کی چولی کے پیچھے لگی زپ کو ایک ہی جھٹکے میں نیچے سرکا دیا۔ زپ کھلنے کی سنسناہٹ اور چولی کے ڈھیلی ہونے کے احساس پر روح کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ وہ صدمے کی حالت میں پلٹی، اس کی آنکھیں حیرت اور گھبراہٹ سے پھیل چکی تھی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے چولی کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ ریان نے اس کے رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس سے پہلے کہ روح سمجھ پاتی، وہ اس کی سانسوں پر اپنا مکمل قبضہ جما گیا۔ اس نے روح کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنے لبوں سے اس کی تمام تر مزاحمت کو دم توڑنے پر مجبور کر دیا۔ روح اس کے اچانک اور شدید حملے پر بالکل بوکھلا گئی اور اس کے لمس میں جیسے بالکل کھوتی چلی گئی۔ ریان نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف لے گیا۔ روح کا ذہن بالکل سن ہو چکا تھا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے یا کیا کہے۔ ریان نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ روح اس کے اتنے قریب ہونے اور اس کے مضبوط وجود تلے دبی ہونے کی وجہ سے سانس بھرتے ہوئے شدید بوکھلائی ہوئی حالت میں تھی۔ کرنا ہے؟ ریان اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور انتہائی دھیمے لہجے میں شرارت سے بولا، کیا؟ روح نے الجھ کر اور گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو ریان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ چینج نہیں کرنا کیا؟ سونا نہیں ہے؟ جاؤ جا کر کپڑے بدل کر آؤ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ روح کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ بالکل بدحواس سی ہو کر ریان کو دیکھنے لگی، جب اس کے اوپر سے ہٹ کر سائڈ پر ہو چکا تھا اور انتہائی پرسکون انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روح نے جلدی سے اپنے کپڑے سنبھالے اور بیڈ سے اتر کر بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ واش روم کے شیشے میں اس نے اپنا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا اور تیز تیز سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔
کچھ دیر بعد جب وہ نائٹ ڈریس پہن کر خود کو مکمل طور پر پرسکون کر کے باہر نکلی تو ریان بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ روح چپ چاپ بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹنے لگی اور اپنے اوپر چادر تان لی، لیکن ابھی وہ مکمل طور پر لیٹی بھی نہیں تھی کہ ریان نے چادر ہٹائی اور ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچ کر دوبارہ اپنے بالکل قریب کر لیا اور اس کی کمر پر اپنا مضبوط بازو پھیلا دیا۔ روح نے فوراً تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ سے وقت مانگا تھا اور آپ اب بھی اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، وہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ بولی۔ ریان نے اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وقت ہی تو دے رہا ہوں میری جان، ورنہ اگر میں اپنی منمانی پر اتر آتا تو اب تک تم روتی ہوئی مسلسل تڑپتی ہوئی مجھے خود سے الگ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہو۔ انتہائی معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ریان کا یہ جملہ اتنا معنی خیز اور گہرا تھا کہ روح کا پورا چہرہ شرم اور جھجک کے مارے ایک دم سرخ ہو گیا اور اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی آگے کچھ نہ بول سکی اور شرما کر اپنا منہ ریان کے چوڑے سینے میں چھپا گئی۔ ریان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے حصار میں کس لیا اور اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح جب سورج کی سنہری کرنیں کمرے کی کھڑکی سے اندر آئیں تو وہ ہال اور ڈائننگ ایریا میں ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ ریان کافی پہلے اٹھ چکا تھا، فریش ہو کر کپڑے بدل کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ رافع بیگم اور سمیع صاحب پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ ریان کی گود میں آریان بیٹھا ہوا تھا جو اپنے ننھے ہاتھوں سے ریان کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیل رہا تھا اور بالکل بھی اس کی گود سے اترنے کو تیار نہیں تھا۔ رافع بیگم نے آریان کو اپنی گود میں لینے کی کوشش کی مگر آریان نے فوراً ریان کی گردن میں اپنی ننھی باہیں ڈال لی اور اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا لیا۔ ریان مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سمیع صاحب نے ریان اور آریان کو اس طرح محبت سے دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ریان بھی بچپن میں ایسا ہی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں روح بھی کچن سے ناشتے کی ٹرے لیے باہر نکلی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ مگر خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا مگر ریان کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں کل رات والی تلخی اور ضد دوبارہ لوٹ آئی۔ روح نے رات والے واقعے اور ریان کی چالاکی کا بدلہ لینے کے لیے کچن میں ہی ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ اس نے ریان کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے گئے سالن اور آملیٹ میں جان بوجھ کر سرخ اور کالی مرچوں کی مقدار کافی زیادہ بڑھا دی تھی۔ رافع بیگم نے سمیع صاحب کے آگے کھانا رکھا تو روح نے بڑے پرسکون چہرے کے ساتھ ناشتے کی پلیٹ ٹیبل پر ریان کے سامنے سجائی۔ مرچوں سے بھرا ہوا سالن اور آملیٹ رکھتے روح کے ہاتھ ہلکے سے کانپے تھے لیکن اس نے بنا تاثر دیے ریان کے ساتھ ہی بیٹھتے اپنی پلیٹ سامنے رکھی۔ ریان نے ایک نظر اپنے سامنے پڑی پلیٹ کو دیکھا اور پھر روح کے جھکے ہوئے چہرے پر تیرتی ہوئی ہلکی سی چالاک مسکراہٹ کو نوٹ کر لیا۔ ریان نے جیسے پہلا نوالا منہ میں رکھا، مرچوں کی شدید تیز لہر ایک ہی لمحے میں اس کے گلے اور زبان کو جلا کر راکھ کر گئی تھی مگر اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بھی نہیں بدلے۔ اس نے گلا صاف کیا اور روح کی طرف دیکھا جو بہت امید سے اس کا چہرہ بگڑنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ریان نے اس کی چالاکی کو سمجھتے نہایت سکون سے دوسرا اور پھر تیسرا نوالا بھی کھا لیا گویا کھانا بالکل عام اور پرفیکٹ بنا ہو۔ روح اس کا یہ ضبط اور پرسکون رویہ دیکھ کر اندر ہی اندر شدید سڑ کر رہ گئی اور اس نے گہری نظروں سے ریان کو دیکھا جو اب پانی کا گلاس اٹھا کر سکون سے پی رہا تھا، ساتھ ہی آریان کو ایک ہاتھ سے سنبھال رہا تھا۔ اسی دوران سمیع صاحب نے اپنی چائے کا کپ نیچے رکھا۔ ریان اور روح اب چونکہ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور سب حالات بہتر ہو چکے ہیں تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد تم دونوں کا ولیمہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں یہ ولیمہ بہت بڑے پیمانے پر منعقد کیا جائے جس میں ہمارے تمام رشتہ دار، بزنس پارٹنرز اور شہر کی تمام اہم شخصیت کو مدعو کیا جائے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ دونوں ایک رشتے میں بندھ چکے ہیں، وہ خوشگوار لہجے میں بولے۔ رافع بیگم نے سمیع صاحب کے اس فیصلے کی پرجوش انداز میں تائید کی اور مسکراتے ہوئے روح کی طرف دیکھا۔ ریان نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سمیع صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کیا جبکہ روح خاموشی سے اپنی پلیٹ میں نوالے بناتی ہوئی
ریان کو دوبارہ تنگ کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب تو نکاح ہو ہی گیا تھا، ولیمہ بھی ہو جاتا تو ٹھیک تھا۔ اسے بس ریان کی زندگی اجیرن کرنے سے مطلب تھا۔ صبح کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر ولیمے کی تیاریاں اور باقی تمام باتوں کا جائزہ لینے کے بعد سمی صاحب نے کہا کہ وہ آفس جا رہے ہیں کیونکہ کافی پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں۔ ڈیڈ، میں بھی چلتا ہوں۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب مجھے آفس کا کام سنبھال لینا چاہیے تاکہ تمام پروجیکٹس بر وقت مکمل ہو سکیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، تم ابھی روح کو وقت دو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈیڈ، اس کے لیے تو وقت ہی وقت ہے، میں جلدی آ جاؤں گا، وہ مدھو مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو روح نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا۔ وہ بمشکل ہی اپنی کراہ دبا پایا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد ریان اور سمی صاحب تیار ہو کر آفس کے لیے روانہ ہو گئے اور گھر میں صرف رابع بیگم اور آریان ہی تھے۔ ریان کے جانے کے بعد روح کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی اور ہلچل مچ گئی۔ وہ اگرچہ ریان سے شدید ناراض تھی اور اس کے دل میں پچھلے 3 سالوں کی تلخی اور غصہ موجود تھا، مگر کل رات کے بعد وہ ریان کے قریب ہونے اور اس کے دل میں اپنے لیے موجود جذبات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخر وہ کب تک ریان سے دور بھاگتی رہے گی، اور اب جب کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے تو کیوں نہ وہ خود اس رشتے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اب تو پھر وہ اس کا محرم تھا، وہ اس سے غصہ تھی، اپنے ریجیکشن پر جس کا بھرپور بدلہ بھی لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ ریان کے معاملے میں کافی حد تک پرسکون ہو گئی۔ روح اور آریان میں کافی بن چکی تھی۔ وہ ریان کے جانے کے بعد آریان کو اپنے ساتھ لیے گھوم رہی تھی اور آریان کو کافی پسند آ گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب آریان اس کے ساتھ کھیلتا ہوا تھک کر سو گیا تو رافع بیگم نے روح کو اپنے پاس لاؤنج میں بٹھایا۔ روح بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اب بھی ریان اور آریان کو لے کر بہت سے سوالات ہوں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہیں سچائی کا ایک ایک لفظ معلوم ہو تاکہ تم اپنے دل کو بالکل صاف کر سکو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ روح ان کی طرف ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ رافع بیگم نے روح کو ریان کی عشا کے ساتھ شادی کی تمام تفصیلات بتائیں کہ کس طرح عشا نے اسے صرف جائیداد اور پیسے کے لالچ میں دھوکہ دیا، اور کس طرح آریان کی پیدائش کے فوراً بعد وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور کراچی میں شوبز انڈسٹری میں شامل ہو گئی۔ رافع بیگم نے روح کو بتایا کہ ریان نے کس طرح تنہا آریان کی پرورش کی اور وہ کتنے پچھتاوے اور شرمندگی کی آگ میں جلتا رہا۔ رافع بیگم کی باتیں سن کر روح کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس کا دل آریان کے لیے اور بھی زیادہ محبت سے بھر گیا۔ اسے آریان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو بالکل معصوم تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب روح کے ذہن میں ایک نئے پلان نے جنم لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ریان کو مزید تنگ کرے گی اور اس کے صبر کا امتحان لے گی۔ روح نے فیصلہ کیا کہ آج رات وہ آریان کو اپنے ساتھ بیڈ پر سلائے گی تاکہ ریان کو اپنے بالکل قریب نہ آنے دے۔ شام کے وقت جب آریان جاگا تو روح نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کے ساتھ کافی وقت تک کھیلی اور رات ہوتی اسے اپنے ساتھ بڑے بیڈ کے بالکل درمیان میں لٹا کر اس سے لپٹ گئی۔ ریان کو آفس کے کاموں اور میٹنگز کی وجہ سے واپسی میں کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ رات گئے کافی تھکا ہوا گھر لوٹا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب ریان اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ روح اور آریان بیڈ پر ایک دوسرے سے بالکل چپک کر سوئے ہوئے ہیں۔ روح نے اپنا ایک بازو آریان کے گرد پھیلا رکھا تھا اور آریان بھی اس کے سینے سے لگا ہوا بے فکری کی نیند سو رہا تھا۔ یہ خوبصورت مگر اپنے لیے دشوار منظر دیکھ کر ریان کے دل میں شدید جیلسی اور حسد کا احساس جاگ اٹھا۔ وہ دھیرے قدموں سے بیڈ کے پاس آیا اور روح کے چہرے پر پھیلے ہوئے معصومانہ تاثرات کو دیکھنے لگا، جو اب آریان کے ساتھ مکمل طور پر سونے میں مگن تھی۔ ریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ماتھے کو مسلا اور بغیر کوئی آواز دیے آریان کو روح کے حصار میں بہت احتیاط سے نکالا اور اسے اٹھا کر پاس ہی رکھے بیبی کاٹ میں منتقل کر کے اس پر نرم کمبل اڑا دیا۔ اس کے بعد ریان فریش ہو کر خود بیڈ پر آیا اور روح کے بالکل برابر میں لیٹ کر اسے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اپنے چوڑے گرم سینے سے لگا لیا اور اپنا بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر مضبوط حصار بنا کر سو گیا۔
روح جو آریان کے ہٹنے پر ہلکی سی جاگ چکی تھی، ریان کے اس اچانک اور سخت لمس پر مسکرا دی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور اس کی آغوش میں خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح جب ناشتے کی ٹیبل پر سب اکٹھے ہوئے تو رافع بیگم نے روح اور ریان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ولیمے کے لیے ابھی بہت سی شاپنگ باقی ہے اور روح نے اب اپنے کپڑے اور جیولری منتخب کرنی ہے، اس لیے ریان تم آج روح کو اپنے ساتھ مال لے جاؤ اور اسے جو بھی پسند آئے وہ دلواؤ۔ ریان نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ روح نے اپنے ذہن میں ریان کو شاپنگ کے نام پر خوب خوار اور تنگ کرنے کا پورا پلان بنایا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت ریان اور روح شہر کے سب سے بڑے اور خوبصورت مال پر پہنچے۔ مال کی خوبصورتی اور اس کی روشنیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہر طرف برانڈڈ شاپس اور قیمتی جیولری کے شو رومز بنے ہوئے تھے۔ روح نے مال میں قدم رکھتے ہی ریان کو خوب تنگ کرنا شروع کر دی۔ وہ ایک کپڑوں کے بوتیک میں داخل ہوئی اور ایک ایک کر کے جانے کتنے ہی ڈریس نکلوا کر دیکھ چکی تھی۔ ریان اس کے پیچھے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز اٹھائے مسلسل کھڑا رہتا اور جب بھی روح اس سے کسی سوٹ کے بارے میں پوچھتی کہ یہ کیسا ہے تو ریان جو ہی بولتا کہ بہت اچھا ہے تو روح فوراً منہ بنا کر بولتی نہیں، مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا اور اسے رد کر دیتی۔ اسی طرح وہ ایک شاپ سے دوسری شاپ میں ریان کو گھماتی رہی اور اس طرح 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 کی فرمائشیں کرتی رہی۔ کپڑوں کی شاپنگ کے بعد روح اسے ایک بہترین جیولری شاپ پر لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے ڈیزائنر ہیروں اور سونے کے سیٹ نکلوانا شروع کر دیے اور ریان سے ایک ایک سیٹ اٹھوا کر اپنے گلے سے لگوا کر چیک کرنے کو کہا۔ ریان بیچارہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کی ہر نادانی اور ضد کو برداشت کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا روح سے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی۔ روح نے جیولری کی دکان میں بھی ریان کو ادھر سے ادھر چکر کٹوائے اور خوار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر ریان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ اس کی بچوں جیسی حرکات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد روح ایک ڈیزائنر ڈریس کے آؤٹ لیٹ کے باہر کھڑی شیشے کے پار لگے ایک خوبصورت عروسی جوڑے کو دیکھ رہی تھی کہ ریان بل کی ادائیگی کے لیے شاپ کے اندر گیا۔ ابھی روح وہاں اکیلی ہی کھڑی تھی جب اسے ایک دم سے دھکا سا لگا۔ سوری، اس نے تیزی سے کہا۔ اٹس اوکے، روح نے پلٹتے ہوئے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہیں اس کا چہرہ دیکھ کر سٹل ہوئی تھی۔ عشا؟ اس نے زیر لب اس کا نام لیا۔ اس نے 3 سال پہلے اس کی تصویر دیکھی تھی اور بھلا کوئی اپنے رقیب کو بھی بھولتا ہے؟ وہ نہیں بھولی تھی اسے، جبکہ عشا اپنے بال سیٹ کرتی اپنا شاپنگ بیگ اٹھائے وہاں سے جا چکی تھی۔ روح ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ ریان باہر آیا تو اس نے روح کو کھڑے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ مزید تنگ کرنے کا پلان ہے کیا؟ وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ جی؟ روح نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب تم کافی تھک چکی ہو اور تم نے مجھے بھی خوب خوار کر لیا، تو چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ روح کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو روح نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں مال کے اندر ہی موجود ایک انتہائی فخرانہ اور خوبصورت ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ریسٹورنٹ کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ ریان نے روح کی کرسی پیچھے کی اور اسے بٹھانے کے بعد خود اس کے سامنے والی نشست سنبھالی۔ ویٹر نے فوراً ان کے سامنے مینیو کارڈ رکھا اور ریان نے روح کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے بہترین ڈشز کا آرڈر دیا۔ کھانا کھانے کے دوران ریان مسلسل روح کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، جو اب مال کی تھکاوٹ اور عشا کو دیکھنے کے بعد تھوڑی خاموشی ہو گئی تھی، لیکن اس نے ریان کے سامنے اپنا رویہ بالکل نارمل رکھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ دونوں مال سے باہر نکلے اور گاڑی کی طرف بڑھے، جہاں ریان نے تمام شاپنگ بیگز گاڑی کی ڈگی میں رکھے اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ روح کا دل بھی ایک بار پھر ولیمے کے خیال سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دن بڑی تیزی سے گزرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتہ پلک جھپکتے بیت گیا۔ سمیع صاحب اور رافع بیگم ولیمے کے تمام انتظامات مکمل کر چکے تھے۔ شہر کے سب سے بڑے اور خوبصورت بینکویٹ ہال کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف دودھیا اور سنہری روشنیوں کی جگمگاہٹ تھی۔ پھولوں کی مہک نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا اور شہر کی تمام اہم سیاسی، بزنس اور سماجی شخصیت ہال میں پہنچ چکی تھی۔ سمیع صاحب اور رافع بیگم انتہائی خوشگوار انداز میں
तमाम मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे और इनके चेहरों पर छाई खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। स्टेज को ख़ास तौर पर सफ़ेद गुलाबों से सजाया गया था, जहाँ कुछ ही देर में रायान और रूह ने आना था। रायान काले रंग के इंतहाई खूबसूरत थ्री पीस सूट में मलबूस हॉल में दाखिल हुआ तो हर एक की नज़रें उसके रूपदार और पुरवकार वजूद पर जम गई। उसकी गहरी सी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके बिल्कुल साथ रूह थी जिसने गहरे जामनी और सिल्वर के काम से आरास्ता शहाना उरूसी जोड़ा पहन रखा था, जिस पर की गई नायाब कढ़ाई उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। उसके मेकअप और माथे पर सजाए गए बिंदिया ने उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे को मज़ीद दिलकश बना दिया था। उसके सुर्ख लब हल्के से लरस रहे थे और वो नजरें झुकाए रायान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। हॉल में मौजूद हर शख्स उन दोनों की खूबसूरत जोड़ी की तारीफ कर रहा था और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी। राया ने बहुत प्यार और एहतराम से रूह का हाथ थाम रखा था और उसे स्टेज पर लाकर बिठाया। दोनों के स्टेज पर बैठते ही कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी और मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। राफी बेगम ने आर्यन को गोद में उठा रखा था, जो इंतहाई प्यारे अंदाज में छोटे से ब्लैक सूट में तैयार हुआ सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। वलीमे की ये तकरीब इंतहाई शानदार और कामयाब रही। तमाम मेहमानों ने पुरतकल्लुफ़ खाने से लुत्फ़ उठाया। रात के आखिरी पहर तमाम मेहमानों की रुखसती के बाद वो सब इंतहाई थके हुए लेकिन खुशी से निहाल घर वापस लौटे। घर पहुंचते ही राफी बेगम ने आर्यान को अपने पास लिटाने की कोशिश की, मगर आर्यान ने रूह का दामन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और उसकी गोद से चिपक गया। रूह मुसलसल आर्यान को अपने साथ लिए रायान के वसी कमरे में गई। कमरे का माहौल आज भी इंतहाई दिलकश और सहर अंगेज था। हल्की सुनहरी लाइट्स जल रही थी और ताज़ा गुलाबों की महक हवा में रची बसी थी। रूह ने आर्यान को बेड पर लेटाते प्यार से थपथपाया तो वो थोड़ी ही देर में सो गया, लेकिन रूह के अपने दिल की धड़कनें रायान के आने के ख्याल से तेज़ होने लगी। उसके जहन में रात की कुर्बत का खौफ और शर्म का एक नया तूफान उठ रहा था। वो जानती थी कि आज वलीमा ख़त्म हो चुका है और अब रायान पर कोई पाबंदी नहीं। उसकी कुर्बत के तसव्वुर से ही रूह का पूरा जिस्म कांपने लगा। वो इस खूबसूरत सहर से बचने के लिए और रायान का सामना करने की हिम्मत ना रखते फ़ौरन अपना ड्रेस बदलती बेड पर जाकर लेट गई। उसने आर्यन को बेड के बिल्कुल दरमियान में लटा दिया और ख़ुद चादर से अपना पूरा मुंह ढांप कर आंखें जोर से बंद कर ली, ताकि रायान ये समझे कि वो गहरी नींद सो चुकी है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसका दिल सीने में धुंकने की तरह चल रहा था और वो जाग रही थी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला और रायान अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना कोट उतार कर चेहरे पर फेंका और टाई की गिरा ढीली करते हुए बेड की तरफ देखा, जहाँ रूह चादर ओढ़े लेटी हुई थी। रायान के लबों पर एक मानी ख़ेज़ और दिलकश मुस्कुराहट उभरी। वो समझ गया था कि उसकी परी बेकर बेगम उससे बचने के लिए सोने का ड्रामा कर रही है, लेकिन जैसे ही वो बेड के करीब आया, उसके अरमानों पर उस वक्त पूरा पानी फिर गया। जब उसने देखा कि रूह उसके दरमियान आर्यन बिल्कुल जागता हुआ बैठा है। वो उठ चुका था और अपनी नन्ही मुन्नी आंखें फाड़े अपने बाप को देख रहा था। आर्यन ने रेहान को देखते खिलखिलाकर अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैला दिए और एक प्यारी सी किलकारी मारी। रेहान ने एक तवील सांस लिया और मुस्कुराते हुए अपने माथे पर हाथ मारा। यार आर्यन, तुम भी ना बिल्कुल गलत टाइम पर जागते हो। मेरी पूरी मेहनत और प्लानिंग पर पानी फेर दिया तुमने, रेहान ने शिकवा करते हुए मध्यम आवाज में कहा और आर्यन को गोद में उठा लिया। आर्यन ने फौरन अपने नन्हे हाथ रेहान की शर्ट के बटनों में उलझा दिए और उसके कंधे पर सर टिकाने के बजाय उसके साथ खेलने लगा। रेहान उसे अपनी गोद में लिए बेड के किनारे बैठ गया और उसके साथ प्यार से बातें करने लगा। वो जानता था चादर के अंदर चेहरा छुपाए लेटी रूह बिल्कुल जाग रही है और उनकी बातें सुन रही है, इसलिए उसने जानबूझकर रूह को सुनाने के लिए ऊंची और दिलकश आवाज़ में आर्यन से बातें करना शुरू कर दी। देखो आर्यन, तुम्हारी मामा कितनी चालाक हैं। तुम्हें बीच में ढाल बनाकर खुद आराम से सोने का एक्ट करेंगे ताकि मैं उनके करीब ना आ सकूं, लेकिन उन्हें क्या मालूम उनके इस डरामे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो उनकी हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। रेहान ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा
اور آریان کا گال چوما۔ آریان نے بدلے میں ریان کے بال زور سے کھینچے، جس پر ریان نے ایک ہلکی سی کراہ دبائی۔ او ہو آریان صاحب، آپ اپنے باپ پر بھی ظلم کرنا شروع کر چکے ہیں۔ تمہاری ماما کی صحبت کا اثر لگتا ہے، وہ بھی مجھے ایسے ہی تنگ کرتی ہے۔ ریان نے آریان کا ہاتھ اپنے بالوں سے نکالتے ہوئے پیار سے کہا اور اسے چٹکی کاٹی۔ آریان کی کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز پورے روم میں گونج اٹھی تھی۔ چادر کے اندر لیٹی روح کا دل ریان کی باتیں سن کر زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور اس کے رخسار شرم اور غصے کے مارے سرخ پڑ چکے تھے۔ وہ اپنے دانت پیس کر دل ہی دل میں ریان کی اس چالاکی پر جل بن رہی تھی کہ وہ کس طرح آریان کے ذریعے اس پر طنز کر رہا ہے۔ ریان نے کچھ دیر مزید آریان کے ساتھ کھیل کر اسے ہلکا پھلکا تھپ تھپایا تو آریان کی آنکھیں تھکن کی وجہ سے دوبارہ بند ہونے لگی۔ ریان کی انتہائی احتیاط اور نرمی سے آریان کو اٹھایا اور بیبی کاٹ میں منتقل کر دیا اور اس پر نرم کمبل اڑا کر اسے مکمل طور پر سلا دیا۔ آریان کے سوتے ہی ریان نے گہرا سانس لیا اور اپنے کپڑے بدلنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لائٹ گرین نائٹ سوٹ پہن کر باہر نکلا تو کمرے میں مین لائٹس بند کر دی اور صرف نائٹ لیمپ کی ہلکی سنہری روشنی رہنے دی۔ ریان آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف آیا۔ روح ابھی بھی اسی طرح چادر تانے بالکل ساکت لیٹی ہوئی تھی، گویا وہ دنیا مافیہ سے بخبر دنیا گہری نیند میں ہو۔ ریان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ بالکل خاموشی سے بیڈ پر روح کی طرف آیا اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ایک ہی جھٹکے میں اس کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ روح نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی ہی تھی کہ ریان نے اسے زبردستی کھینچ کر اپنے چوڑے اور سخت سینے کے ساتھ چپکا لیا اور اپنا ایک بھاری بازو اس کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر لیا۔ روح کا جسم ریان کے اس اچانک اور شدید لمس پر بالکل ساکت ہوا اور اس کی سانسیں رکنے لگی۔ کیا ہوا روح بیگم؟ اب بھی سونے کا ڈرامہ جاری رکھنا ہے یا پھر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے کی زحمت کرو گی؟ ریان نے اس کی گردن کے موڑ میں اپنا چہرہ جھکاتے ہوئے انتہائی گھمبیر اور مدھم آواز میں پوچھا۔ اس کی گرم اور معطر سانسیں روح کے حساس گردن پر پڑ رہی تھی، جس سے روح کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ روح نے ریان کے سینے پر اپنے دونوں نازک ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن ریان کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ وہ 1 انچ بھی پیچھے نہ ہل سکی۔ ریان، مجھے چھوڑیں، آپ ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے وقت چاہیے۔ روح نے اپنی لرزتی اور کانپتی ہوئی آواز میں اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ ریان کے لبوں پر ایک مزید دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وقت ہی تو دے رہا ہوں میری جان، ورنہ جو حال تم نے میرا اس ہفتے کیا ہے اور جتنی تم نے مجھے شاپنگ پر خوار کیا ہے، اس کا بدلہ لینے پر آؤں تو تم رات بھر روتی رہو گی۔ ریان نے انتہائی شائستگی لیکن مانی خیزی سے کہا اور جھک کر اس کی سفید اور نرم گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ روح کی آنکھیں صدمے اور گھبراہٹ سے پٹ سے کھل گئی اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ ریان نے اس کی بدحواسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی سیاہ زلفوں کو پیچھے ہٹاتے اس کے رخسار پر اپنا نرم لمس چھوڑ دیا۔ روح کا پورا وجود ریان کی اس چھوٹی موٹی گستاخیوں پر سلگنے لگا تھا۔ اس کا پورا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا اور دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا جیسے ریان کو بھی اس کے دل کی آواز صاف سنائی دے رہی ہو۔ ریان نے اس کے لال ہوتے ہوئے چہرے کو نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں روح کے لیے بے پناہ محبت اور چاہت کا سمندر موجزن ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ روح اندر سے پگھل چکی ہے، بس اپنی ضد اور شرم کی وجہ سے ظاہر نہیں ہونے دے رہی۔ ریان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سو جاؤ اب روح، ورنہ اگر میں نے اپنی گستاخیاں مزید بڑھا دیں تو تم صبح تک مجھ سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ ریان نے انتہائی دھیمے اور شرارتی لہجے میں اس کے کان میں کہا اور اسے اور زیادہ اپنے ساتھ چپکا لیا۔ روح کی زبان جیسے بالکل گھنگ ہو چکی تھی، وہ چاہ کر بھی اب کچھ بول نہ سکی۔ ریان کا یہ انداز، اس کا یہ لمس اور اس کا سینہ روح کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ اور خوبصورت جگہ بن چکا تھا۔ وہ 3 سال کی تمام تلخیاں، تمام دکھ اور غصہ
اسے ایک لمحے میں ریان کی اس دیوانہ وار محبت کے آگے بھولنے لگی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ ریان سے کبھی بھی دور نہیں رہ سکتی اور اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اب وہ اس کا محرم، اس کا شوہر تھا۔ روح نے خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ ریان کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ اور زیادہ چھپا لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ریان کی سانسیں ہموار ہو گئیں اور روح کو یقین ہو گیا کہ ریان گہری نیند سو چکا ہے، تو اس نے آہستگی سے اپنا چہرہ اس کے سینے سے اٹھایا اور نائٹ لیمپ کی ہلکی روشنی میں ریان کے پرسکون اور دلکش چہرے کو دیکھنے لگا۔ ریان کے چہرے کو دیکھتے روح نے انتہائی نرمی اور محبت سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ریان کے ماتھے پر بکھرے ہوئے سیاہ بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کی انگلیاں ریان کے چہرے کے نقوش کو چھو رہی تھی۔ اس کے دل میں ریان کے لیے محبت کا ایک طوفان امڑ آیا تھا۔ اس نے اپنے سرخ اور لرزتے ہوئے لب ریان کے کشادہ پیشانی پر رکھے اور پھر ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنا چہرہ دوبارہ ریان کے وسیع اور گرم سینے میں چھپا لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ روح اور ریان کی شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا، اور اس 1 مہینے میں روح نے ریان کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ اس کی شرارتیں بچوں جیسی نادانیاں اور پھر ریان کے سامنے نخرے دکھانا روز کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی وہ ریان کی کسی بات پر بنا وجہ منہ بنا کر بیٹھ جاتی، تو کبھی اس کے سامنے اپنے غصے کا ڈرامہ کرتی، لیکن ریان بھی اس کی ہر شرارت پر مسکرا دیتا اور اس کی ہر ادا کو چپ چاپ برداشت کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ روح کی یہ تمام تر ضد اور غصہ صرف پچھلے 3 سالوں کی تلخیوں کا عکس ہے، جو اب آہستہ آہستہ محبت میں بدل رہا تھا۔ رات کے اس پہر بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور تیز مائل بارش پورے شہر پر برستے ہوئے ماحول کو انتہائی سرد اور دلکش بنا رہی تھی۔ روح کو بچپن سے ہی بارش میں بھیگنے کا بے پناہ شوق تھا، اور آج تو موسم بھی بھلا کا حسین تھا۔ روح نے رات گئے جب دیکھا کہ رافع بیگم آریان کو اپنے کمرے میں سلا چکی ہیں اور آریان گہری نیند میں ڈوب چکا ہے، تو اس کی خوشی کا کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا کہ ریان تو ویسے بھی 2 دن کے لیے کراچی گیا ہے کسی اہم بزنس میٹنگ کے سلسلے میں، اور اس نے کل شام تک واپس لوٹنا ہے، اس لیے وہ بالکل بے فکر اور آزاد تھی۔ روح نے اپنے بالوں کو ڈھیلا سا باندھ رکھا تھا اور ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا لان کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کے شیشے کا سلائیڈنگ ڈور کھول کر کھلی بالکنی اور ٹیرس پر نکل آئی۔ بارش کی ٹھنڈی اور تیز بوندیں جیسے ہی اس کے نازک چہرے اور وجود پر پڑی، اس کے وجود میں ایک عجیب سی خوشگوار سنسنی دوڑ گئی۔ وہ اپنے دونوں بازو ہوا میں پھیلا کر بارش میں گول گول گھومنے لگی، ڈانس کرنے لگی۔ اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ بارش کے قطرے گرنے سے مزید نکھر رہا تھا۔ وہ بالکل بے خبر ہو کر بارش کا لطف اٹھا رہی تھی اور ہوا کے دوش پر اس کے کپڑوں اور بھیگتی ہوئی زلفیں لہرا رہی تھی۔ ریان کا کام کراچی میں وقت سے پہلے ختم ہو گیا تھا اور اس کا دل لمحہ بہ لمحہ روح کے پاس پہنچنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ 2 دن سے روح سے دور تھا اور اس کا ایک ایک پل روح کی یاد میں گزرا تھا، اس لیے اس نے صبح کی فلائٹ کا انتظار کیے بغیر رات کی فلائٹ لی اور سیدھا گھر پہنچ گیا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے وہ انتہائی خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کے پاس آیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کا ارادہ اپنی بیگم کو رات کی اس پہر سرپرائز دینے کا تھا، لیکن جیسے ہی ریان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل خالی تھا اور پرسکون۔ بیڈ پر نہ تو روح تھی اور نہ ہی آریان۔ ریان نے سائڈ ٹیبل پر چابیاں رکھتے الجھن سے گردن گھمائی۔ اسی لمحے کھلی بالکنی کے دروازے سے بارش کے گرنے کی تیز آواز اور روح کی ہلکی سی کھلکھلاہٹ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ریان نے حیرت اور تجسس سے اپنے قدم بالکنی کی طرف بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ شیشے کے سلائیڈنگ ڈور کے پاس پہنچا، اس کا سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں اٹک کر رہ گیا۔ سامنے کا منظر اتنا حسین اور دلکش سحر انگیز تھا کہ ریان کی گہری سی آنکھوں میں ایک دم خمار اور دیوانگی اتر آئی۔ روح بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کے جسم سے نیلے کپڑے بالکل چپک چکے تھے، جس سے اس کے نازک اور تراشیدہ وجود کی بناوٹ بالکل واضح ہو رہی تھی۔
भीगे हुए स्याह बाल उसकी गर्दन और पीठ पर बिखरे हुए थे और वो बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करती हुई दीवाना वार मुस्कुराकर नाच रही थी। उसके होंठों की सुर्ख रंगत और चेहरे का पानी से चमकता हुस्न रयान के सब्र का बंधन तोड़ने के लिए काफ़ी था। रयान का खुद पर ज़ब्त रखना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। उसकी आंखों में शदीद ख्वाहिश और मोहब्बत का तूफान उमड़ आया। उसने बिना कोई लम्हा ज़ाया किए और बिना रूह को संभलने का मौका दिए तेज़ी से कदम बढ़ाए और पीछे से जाकर रूह को एक ही झटके में अपने सख्त और गर्म वजूद के साथ चिपका लिया। रूह जो हवा में घूम रही थी, इस अचानक लम्स पर डरते हुए चीखने ही वाली थी कि रयान ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया और रूह को बोलने का मौका दिए बगैर अपने गर्म और प्यासे लबों से उसकी भीगी सांसों को कैद कर गया। रूह की आंखें हैरत और घबराहट से पट से खुल गई। उसका जहन बिल्कुल सुन हो गया और उसे लगा जैसे उसके जिस्म से सारी ताकत सल्ब हो चुकी है। रयान ने उसे ज़बरदस्ती अपने मजबूत हिसार में कैद कर रखा था और उसकी सांसों पर अपने मुकम्मल और शदीद कब्जा जमा लिया था। बारिश उन दोनों पर मुसलसल बरस रही थी, लेकिन रयान की आगोश और उसके लबों की हरारत ने रूह के वजूद को जला कर रख दिया। रूह रयान को अपने सामने उस वक्त देखकर बिल्कुल बौखला गई थी और जब उसकी सांसें बिल्कुल रुकने लगी और दम घुटने लगा तो रयान ने इंतहाई नरमी से थोड़ा सा फासला कायम किया, लेकिन अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर नहीं हटाया। रूह की सांसें तेज तेज चल रही थी और वो कांपते हुए वजूद के साथ रयान की स्याह गहरी आंखों में देख रही थी, जहां सिर्फ और सिर्फ दीवानगी थी। ये आप क्या कर रहे हैं रयान? रूह ने अपनी लरजती और कांपती हुई आवाज में बामुश्किल कहा और अपने दोनों हाथ रयान के सीने पर रखकर उसे पीछे हटाने की नाकाम सी कोशिश की। रयान ने उसकी लरजती हुई आवाज और भीगे हुए मासूम चेहरे को गौर से देखा। मोहब्बत, मेरी जान, सिर्फ मोहब्बत कर रहा हूँ। उसके गाल पर तैरते हुए बारिश के कतरों को अपने लबों से चुनते हुए इंतहाई मध्यम और गंभीर आवाज में बोला। राया ने कहते ही एक बार फिर बिना कोई मुदाखलत किए, बिना कोई मोहलत दिए अपने लब उसकी शरबती सांसों पर जमा दिए और उसकी तमाम तर मज़ाहमत को अपने जुनून में फना कर दिया। रूह के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी सिसकियां रायान की सांसों में गुम होकर रह गई थी। रायान ने उसके गिर्द अपने बाजू और ज्यादा कस लिए और उसे बारिश के बीचों बीच अपने सीने से लगाकर मुसलसल अपनी मनमानी कर रहा था। कुछ देर बाद जब रूह उसके लम्स में बिल्कुल निढाल हो गई तो उसने रायान के सीने पर सर टिका दिया। प्लीज़ रायान, मुझे वक्त चाहिए, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, वो मध्यम आवाज़ में बोली। रूह के इन अल्फाज पर रायान ने उसके भीगे हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में थामा। आज खुद पर ज़ब्त करना बहुत मुश्किल है रूह। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो और तुम ये सब नखरे सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो। तुमने जो सज़ा देनी है मुझे दे दो। मुझे तुम्हारी हर सज़ा दिल से कबूल है, लेकिन खुदा के लिए अब तुम मुझसे दूर मत रहो। मैं तुमसे दूर रहकर अब एक पल भी नहीं जी सकता। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोल रहा था। माजी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैं रास्ते से भटक गया था, लेकिन तुमसे निकाह करने के बाद और तुम्हारे पास आने के बाद मुझे सही मानों में समझ आया कि ईशा से जो कुछ था वो सिर्फ एक आर्ज़ी अट्रैक्शन थी और कुछ भी नहीं। वो मेरी ज़िंदगी से गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी ज़ात का कोई हिस्सा नहीं टूटा, लेकिन रूह, तुम मेरी रूह हो। अगर तुम मुझसे दूर हुई या तुमने मुझे खुद से अलग किया तो मैं सच में मर जाऊंगा। राया ने गहरा सांस लिया और उसकी आंखों में उतरते हुए आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए नरम लहजे में मजीद कहा। रयान की जुबान से मरने की बात सुनते रूह का दिल दहल गया। उसे रयान की जुबान से ऐसा लफ्ज़ बर्दाश्त ना हुआ और उसने बगैर कुछ सोचे समझे अपने नरम और लरजते हुए हाथ की हथेली रयान के लबों पर रख दी और नफ़ी में सर हिलाया। नहीं रयान, खुदा के लिए ऐसा दोबारा मत बोलना, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी, वो रोते हुए बोली। रूह की आंखों से आंसू निकलकर बारिश के पानी में शामिल हुए। रयान ने उसके चेहरे पर मोहब्बत और अपने लिए तड़प देखी तो उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। उसने रूह की हथेली को अपने होंठों पर रखा और इंतहाई अकीदत और प्यार से उसकी हथेली को चूम लिया। क्या अब मुझे इजाज़त है मेरी जान? रयान ने रूह की गहरी और भीगी हुई आंखों में झांकते हुए इंतहाई धीमे और माने खेज लहजे में पूछा।
روح نے ریان کے اس سوال اور اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے دیوانہ وار جذبے کو دیکھا، اور اس کی تمام تر ہچکچاہٹ اور خوف لمحوں میں ہوا ہو گیا۔ وہ ریان کی سچی محبت کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ اس نے بنا کوئی لفظ بولے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو ریان کی گردن کے گرد لپیٹ دیے اور اپنا بھیگا ہوا چہرہ ریان کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ ریان نے روح کی اس خاموش رضامندی پر ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی گود میں اٹھا لیا۔ روح نے گھبرا کر اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ ریان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسے بارش سے نکال کر اندر کمرے میں لے آیا اور اپنے پیر سے شیشے کا ڈور بند کر دیا۔ کمرے میں نائٹ لیمپ کی ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر بارش کے برستے ہوئے قطرے شیشے سے ٹکرا رہے تھے۔ ریان نے انتہائی نازک انداز میں روح کو بیڈ کے درمیان لٹایا۔ روح کا پورا وجود بھیگا ہوا تھا اور اس کے سرخ لب ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ریان اس کے بالکل اوپر جھک گیا۔ تم میری ہو روح، صرف میری روح، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ روح نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ریان نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بھیگے ہوئے بالوں کو سائڈ پر کیا اور اس کی گردن اور شانے پر اپنے لبوں کی حرارت چھوڑنے لگا۔ روح کی سانسیں ایک بار پھر تیز ہو گئیں اور اس نے ریان کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ریان کا لمس اتنا سحر انگیز اور گہرا تھا کہ روح اس کے حصار میں مکمل طور پر کھوتی چلی گئی۔ ریان نے روح کے نائٹ سوٹ کو کندھے سے ہلکا سا سرکایا اور اس کے سفید رخساروں اور گردن پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتا گیا۔ روح کا پورا وجود ریان کے اس جنون اور محبت کی گرمی سے سلگنے لگا تھا۔ وہ اپنے وجود میں ایک عجیب سی سرسراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ ریان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لیا۔ روح نے بھی اس بار اپنی تمام تر شرم کو بھلائے طاق رکھتے ہوئے ریان کے لمس کا جواب دیا اور اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر اسے اپنے اوپر اور قریب کر لیا۔ ریان اس کی اس پیش رفت پر دل کھول کر مسکرایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں دنیا ما فیہا سے بے خبر ہو چکے تھے۔ ریان کے ہر لمس میں روح کے لیے صرف احترام اور سچی دیوانگی تھی، جبکہ روح نے بھی اپنے محرم کے جذبے کو اپنے پورے دل سے قبول کر لیا تھا۔ کمرے میں چھائی مدھم سنہری روشنی اور باہر برستی بارش کے شور میں ان دونوں کی سانسوں کی گرمی اور محبت گونج رہی تھی۔ رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان حائل تمام پردے اترتے چلے گئے۔ ریان نے روح کو اپنے سینے کے مضبوط حصار میں کس کر جکڑ رکھا تھا اور روح اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنتی ایک مکمل اور بے مثال سکون کی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ رات کا ہر لمحہ ان کے اس لازوال اور حسین محبت کا گواہ بن رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آغوش میں ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔